بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام الرحمان۔ نیا ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن میں بتاتے ہیں آپ کو آج کی ٹاپ سٹوری۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا پبلک ورژن جاری کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کو پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں اہم قرار دیا گیا ہے، جبکہ پالیسی میں معیشت کے تحفظ کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس پالیسی کی ملکی سلامتی اور عالمی سطح پر پاکستان کے لیے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بلیٹن کے اختتام میں۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ مہنگائی کا دروازہ کھل گیا، منی بجٹ کے بعد آفٹر شاکس آنا شروع۔ نیپرا نے بجلی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 30 پیسے مہنگی کر دی۔ اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی ٹینکیاں فل کروا لیں، حکومت نے پیٹرول 6 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی ٹھان لی۔ اوگرا نے وزیراعظم کو سمری ارسال کر دی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول 150 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہو گئی؟ مشترکہ مفادات کونسل نے ملک میں 7ویں مردم شماری کرانے کی منظوری دے دی۔ جدید ٹیکنالوجی سے ریکارڈ مرتب کیا جائے گا، وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پارٹی کے سینئر رہنما پرویز رشید کے ساتھ گاڑی میں قیمہ نان کھاتے ہوئے سیلفی شیئر کر دی۔ بہت اچھے پرویز رشید صاحب، مزے کریں، مریم نواز کا تصویر پر تبصرہ۔ بچوں کے فیورٹ انکل شفقت محمود کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ٹویٹ میں کہا، معمولی علامات مگر طبیعت بہتر ہے۔ عوام سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ اومیکرون کے مزید 43 کیس رپورٹ۔ تعلیمی اداروں سے متعلق اجلاس اگلے ہفتے طلب۔ ٹک ٹاک بنانے کا جنون سیکیورٹی گارڈ کی جان لے گیا۔ سندر کے علاقے میں افسوسناک واقعہ، ساتھی گارڈ نے ویڈیو بناتے ہوئے گردن کے پاس پسٹل رکھی، اچانک گولی چل گئی۔ 25 سالہ حسین موقع پر جاں بحق، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت کا ایک اور قدم، لاہور سے کرتارپور راہداری تک ٹورسٹ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ نارووال تک سڑک کو کشادہ کرنے کا معاملہ بھی زیر غور۔ اسرائیلی فوجی مقبوضہ مغربی کنارے میں گشت کے دوران بوکھلا گئے، اپنے 2 فوجی افسروں کو فلسطینی سمجھ کر گولیاں مار دی، دونوں موقع پر ہلاک۔ فائرنگ کرنے والے فوجیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ 27 جنوری سے سجنے کے لیے تیار۔ PSL کے 7ویں ایڈیشن کے لیے گلوکار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ آفیشل ترانہ گائیں گے۔ موسیقار عبداللہ صدیقی کا کمپوز کردہ ترانہ اگلے ہفتے ریلیز ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی۔ تو جناب، حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ قومی سلامتی پالیسی کے اہم نکات سامنے آ گئے ہیں۔ یہ پالیسی لانا کتنا ضروری تھا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اس میں کن اہم نکات کو ترجیح دی گئی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کی تقریب میں وزیراعظم پاکستان عمران خان، وفاقی کابینہ کے ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے۔ قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے بریفنگ بھی دی۔ قومی سلامتی پالیسی کے سامنے آنے والے نکات کے مطابق کشمیر کو پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں اہم قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس پالیسی میں معیشت کے تحفظ کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، بات کی جائے تو کیا یہ پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے یا پھر دوسری؟ 2014 میں اس وقت کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں بھی ایک قومی سلامتی پالیسی پیش کی گئی تھی، جو ایسے وقت میں تشکیل دی گئی تھی کہ جب حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ 94 صفحات پر مشتمل اس پالیسی میں مسائل اور ان کے حل کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس پالیسی کا مقصد ملک میں سیکیورٹی صورتحال پر قابو پانا تھا، مگر اس پالیسی کے آنے کے ٹھیک 10 ماہ بعد سانحہ آرمی پبلک اسکول رونما ہو گیا، جس کے بعد 2015 میں نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، جس کا مقصد تمام دہشت گرد گروپوں کا مکمل خاتمہ تھا۔ فوجی عدالتیں بنی، مدارس میں اصلاحات اور انتہا پسندی کے خاتمے پر زور دیا گیا۔ یہ تو ہو گئی نواز دور کی پالیسی کے کچھ اہم نکات کے حوالے سے گفتگو۔ اب مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کے مطابق جو اب قومی سلامتی پالیسی پیش کی گئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے، جسے بنانے میں 7 سال کا عرصہ لگا اور اس پر تمام جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہے۔ اس قومی سلامتی پالیسی کا بنیادی مقصد عام شہری کا تحفظ ہے اور اس کا محور معاشی سیکیورٹی ہے۔ ان کے مطابق ماضی میں پیش کی گئی پالیسی داخلی سلامتی سے متعلق تھی، جو نئی قومی سلامتی پالیسی کا حصہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ پالیسی داخلی سلامتی، خارجہ امور،
انسانی سیکیورٹی اور معاشی سیکیورٹی کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہماری معیشت مضبوط ہوگی تبھی ہمارا شہری بھی محفوظ ہوگا اور دفاعی سلامتی بھی اسی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اس دستاویز میں شامل خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سمیت تمام ممالک کے ساتھ امن کا خواہاں ہے، لیکن امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں عام انتخابات میں اب انتہائی کم وقت رہ گیا ہے اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی قدم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو یوں لگتا ہے جیسے حکومت پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ وہ اور پاک فوج ایک ہی پیج پر ہیں، تو دوسری جانب ایک موقف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی حکومت ختم ہو تو ان کے پاس کریڈٹ لینے کے لیے بھی کچھ موجود ہو کہ پاکستان کے لیے ہم نے یہ کام اور خدمات سر انجام دی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کی نیت بالکل صاف ہو اور وہ واقعی قومی سلامتی پالیسی کے تحت بہتری کی جانب بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، مگر یہ ممکن نہیں کہ اتنے کم عرصے میں وہ ملک کو مکمل طور پر بدل دیں یا کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی لے آئے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے نیا ٹائم، کیونکہ ہر خبر بر وقت۔